الیکشن تاخیر ہو رہی ہے، 224 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے، جو الیکشن کمیشن، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آدھی رات کو ایک ہی دفعہ عدالت کھلی تھی رجیم چینج کے لیے، تو جس کے نتیجے میں پھر سارا جو سسٹم تھا وہ تلپٹ ہوا۔ اس رات کو آپ میں سے کوئی سپریم کورٹ میں جو کرتے ہیں کام وہ جانتے ہیں کہ اس رات کو وہاں یہ کیا گیا کہ جو الیکشن کمیشن ہے، ہم سینئر وکیل وہاں 15-20 منٹ باہر کھڑے رہے، الیکشن کمیشن پہلے سے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ وعدہ کیا، بلکہ ججز نے یہ پوچھا، میں جو کہ موجود تھا، میں وکیل تھا گورنمنٹ کا اور عمران کا، الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی تیاریاں مکمل کر کے آپ کتنے عرصے میں، کتنے دنوں میں الیکشن کروا سکتے ہیں؟ ان کا جواب تھا 4 مہینے میں۔ وہ 4 مہینے اب 4 مرتبہ گزر گئے، 16 مہینے ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کو جو مراد ملتی ہیں، جو ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، جو ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، پینشنیں بھی ملتی ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو ایک سے زیادہ پینشن غالباً مل رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے پہلے نوکری کر کے وہ مراد لے کے، یہ مراد لے کے، اگر 24 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، تو کیا ان کو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آئین کی کتاب کھولیں اور اس میں آپ دیکھیں بڑی سادہ اور معصوم انگریزی میں لکھا ہوا 90 دن میں الیکشن ہونے؟ وہ اگر نہیں کر سکتے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور پھر سپریم کورٹ کو ان سے پھر برات اور تنخواہیں، اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کو ہٹا سکتی ہے، وہ ریکور کرنی چاہیے۔ ان کا صرف ایک کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، کوئی پی آر ان کا کام نہیں ہے، پریس ریلیز ان کا کام نہیں ہے، پریس ٹاک ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے، آپ وہ جو 24 کروڑ 10 لاکھ شہری ہوں، ان میں سے آپ یوتھ اکثریت میں 65-70% آپ ہیں۔ اور وہ کہتا کیا ہے؟ جو سمپلی کہا گیا ہے اس میں 2018 ہے، 218 آرٹیکل ہے، سب آرٹیکل 3، وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن سب سے پہلے آرگنائز کرے گا، میں اردو میں بتاتا ہوں، دوسرا پھر کانڈکٹ کرے گا، یعنی پہلے ان کا بندوبست کرے گا، جو انہوں نے کہا تھا 4 مہینے میں ہو جائے گا، یہ 4 دفعہ 4 پیچھے جائیں تو 16 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا، سپریم کورٹ کو کہا تھا، کوئی گلی میں کھڑے کو نہیں کہا۔ اور دوسرا کیا، پھر اس کو منعقد کروائیں گے، آرگنائز کریں گے، پھر کانڈکٹ کریں گے، منعقد کروائیں گے، الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ کس طرح سے ہوں گے الیکشن؟ فری پہلے، دوسرا فیئر، تیسرا ٹرانسپیرنٹ، چوتھا ان اکارڈنس ود لا، اور پانچواں یہ کہ کرپٹ پریکٹسز، چھٹا یہ کہ انلیگل پریکٹسز شیل بی گارڈڈ اگینسٹ، یعنی ان سے تحفظ ہوگا۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے، ایک ون لائنر، کہ جو ووٹ اس نوجوان نے یا اس نوجوان نے ڈالا ہے وہ نکلنا چاہیے، گننے والے نہیں جیتنے چاہیے، ووٹ ڈالنے والے جیتنے چاہیے۔ اور اگر یہ ایک کام وہ نہیں کر سکتے تو ان کے وہاں بیٹھے رہنے کا جواز موجود نہیں ہے۔ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ ایک کچھ چھوٹے صوبے ہیں ان کے خلاف بھی اور سب سے بڑے صوبے کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم کریں گے نئی حلقہ بندیاں اور پھر دیکھیں گے کہ کون سا حلقہ کہاں تک جاتا ہے۔ آپ صوبے سے باہر نہیں نکل سکتے، آئین کا آرٹیکل 51 پڑھ لیں، جو پنجاب کو سیٹیں ملی ہیں وہ پنجاب کی ہیں، اس لیے کہ ان سیٹوں میں سے پھر خواتین کی سیٹیں ہیں، پھر ان سیٹوں میں سے جو مائنورٹیز ہیں ان کی بھی سیٹیں ہیں۔ تو اس لیے جو الیکشن کمیشن اس وقت کر رہا ہے اس کو ماورائے آئین کم از کم کہا جا سکتا ہے، اور اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو فیڈریشن کا وجود خطرے میں آ جائے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نومبر سے کسی طریقے سے آگے الیکشن لے کے جاتے ہیں، 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، پہلی بات ہے، تو نومبر کے اندر تو یہ سینٹ ٹوٹ جائے گا۔ پھر سینٹ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ہاؤس آف فیڈریشن میں جو پاکستان کے سارے صوبوں کی نمائندگی وہاں پہ برابر موجود ہے۔ اگر سب سے کم سیٹیں فرض کریں بلوچستان کی اسمبلی میں اور سب سے زیادہ پنجاب کی اسمبلی میں، لیکن ان میں سے ووٹ جو کاؤنٹنگ ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی فارمولے کے مطابق وہ بالکل برابر ہیں سب کی۔ سو فیڈریشن سے نہ کھیلیں اور الیکشن نہ کھیلیں، الیکشن کروانا پڑے گا۔ 2 باتوں پہ بڑی
دیر سے امریکہ کو بھی خیال آیا, وہ بھی بولا ہے. ایک یہ کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے عمران خان کی, اور پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. دوسرا جو بات ہے وہ یہ کہ الیکشن کروائیں. یہ جو دو جگہ گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں ماورائے آئین ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک آئین کے توڑنے کا مقدمہ چل چکا ہے پاکستان میں, کافی عرصے بعد چلا تھا. عرصہ ڈز ناٹ میٹر, جو جرم کرے گا بھگتے گا.